ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، دانشوران قوم، میرے بڑے ہی ہونہار نوجوانوں اور بچوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کی مثال ایک انسان کے پورے جسم سے دی ہے۔ جسم کے اندر مختلف اعضاء ہیں، سر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، مختلف اعضاء ہیں۔ لیکن اگر کسی اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہو جائے تو دماغ بھی پریشان ہوتا ہے، آنکھ بھی پریشان ہوتی ہے، ہاتھ بھی پریشان ہوتا ہے، دل بھی پریشان ہوتا ہے، اور ہر اعضاء اس کے مصیبت کو دور کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہونے کے لیے اس کا ساتھ اور تعاون ہوتا ہے۔ کبھی اشتراک نہیں کرتے کہ آنکھ میں تکلیف ہے، پاؤں نہیں چلے گا، زبان میں تکلیف ہے، دماغ کام نہیں کرے گا، ہاتھ میں تکلیف ہے، کان کام نہیں کرے گا، ایسا کوئی احتجاج نہیں کرتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ساری دنیا میں ایک انسانی جسم کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتا ہے تو دوسرے اعضاء پریشان ہوتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اور مسلسل مختلف گلیوں میں اور مختلف حصوں میں یہ پروگرام جو ہمارے نوجوان اور نونہالان کر رہے ہیں، در حقیقت اسی حدیث پاک کی کڑی کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ گرچہ فلسطین ہمارا ملک نہیں ہے، یہ دوسری کنٹری ہے، دوسرا ملک ہے، لیکن وہاں پر ظالم جابر قوم ایک نہتے مسلمان کو، معذور کو اور مجبوروں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو بے دریغ اس کی خون کی ہولی کھیل رہے ہیں اور اسے برباد کر رہے ہیں۔ آج اسی کی فریاد رسی کے لیے، اسی کے دعا کے لیے اور ظالموں کو بے نقاب کرنے کے لیے اور مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے اس قسم کے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔
اور اللہ کا شکر ہے کہ پروگرام تو ویسے بہت ہوتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ جو پروگرام چمپا نگر کے جس گلی میں ہو رہا ہے، اخیر تک دعا تک سارے لوگ بالکل دل جمعی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں اور پھر دعا کر کے ہی وہ جاتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام بھی بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ آ رہے ہیں اور آتے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ در حقیقت یہ بھی اسی حدیث پاک کی یہ کڑی کے اعتبار سے ہے، اور یہ سلسلہ جب تک باقی رہتا ہے یہ رہے گا تو یقیناً اس کی کامیابی کی ضمانت اور یقین ہے، اور اگر یہ سلسلہ بھی نہیں رہے گا تو بہرحال ناکامیابی مقدر ہے۔ فلسطین کی تاریخ کا جب میں 2-4 روز قبل مطالعہ کر رہا تھا تو یہ فلسطین کے یہ جو معاملات کوئی نئے نہیں ہے، یہ معاملہ پرانا ہے، اور آج تک ان فلسطینیوں کو جو آزادی جو نہیں ملی ہے اور بیت المقدس کو آزادی جو نہیں ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ عالم اسلام، اس کو اسلامی حکومت تو نہیں کہا جائے بلکہ دور حاضر کے مسلمانی حکومت کہی جائے، یہ لوگ در حقیقت آپس میں ایک دوسرے سے متحد نہیں رہے اور ایک دوسرے کے غم میں ہاتھ بٹانے والے نہیں رہے۔ ان کے سامنے اسلام اور ملت نہیں رہی بلکہ ان کے سامنے ان کا اپنا ذاتی مفاد اور حکومت رہی، جس کے نتیجے میں یہ امریکہ اور برطانیہ اور اس جیسے ملکوں کو اپنی ذاتی مفادات کے خاطر اس فلسطین میں اسرائیلیوں کو بسانے کے لیے ساتھ دے دیا اور ان کی ایک مستقل ریاست کو تسلیم کیا۔ ابھی ہم آپ بھی ان اخبارات کے ذریعے سے اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کی عوام چیخ پکار کر رہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، خود یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہمارے ہندو بھائی ہو یا سکھ ہو، چیخ پکار کر رہی ہے، لیکن یہ مسلم حکمراں جو ہے ان کے سامنے ان کی اپنی پوزیشن ہے، اپنی حکومت ہے اور اپنی دولت ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ زبانی طور پر یہ مذمت کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اخلاقی فریضہ ہے، مذمت کر لیا وہ کام ہو گیا۔ ارے کھانا بولنے سے پیٹ نہیں بھرتا، پانی بولنے سے پیاس نہیں بھیجتی، تو پھر یہ زبانی مذمت کرنے سے یہ ظالم کے ہاتھ میں لگام نہیں آ سکتا۔ یقیناً ان کے پنجوں کو مڑوڑنے کے لیے، ان کے گردن کو توڑنے کے لیے، ان کے پونچھ کو کاٹنے کے لیے جو محنت چاہیے جان کی، مال کی، افراد کی، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہم آپ اپنے سماج میں دیکھتے ہیں جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یتیم ہو گیا، بے سہارا ہو گیا، یہ کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن اگر وہ بچہ چھوٹا رہتا ہے تو سارے لوگ اس کی پرورش کرتے ہیں اور وہ بڑا ہو کر وہ اخلاق مند رہتا ہے تو بہت سارے لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں اور ہر ترقی کے میدان میں ان کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ جب خدا ایک کو اٹھاتا ہے تو ہزاروں اور سینکڑوں کو دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر یہ لوگ اگر ان مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے خاطر، جب کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے تو سب کا پالن ہار اس کا ہوتا ہے، سب کا پالن ہار ہوتا ہے۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا کے اندر یہ ایک واقعہ کو سنا تھا
ایک بادشاہ تھا اور اپنے لو لشکر کے ساتھ یہ کہیں جا رہا تھا. اس کے راستے میں ایک بڑھیا کی جھوپڑی پڑ گئی. اب یہ سوچا یہ جھوپڑی تو رکاوٹ ہو گئی ہے، اب آگے کیسے جائیں گے؟ اب تو دوسرے راستہ ہو کر ہی جانا ہوگا. تو ہر زمانے کی پولیس ہوتی ہے جو بہرحال تقریباً انسانیت سے خالی ہوتی ہے، اور راجا بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو متکبر اور غرور کرنے والا ہوتا ہے. اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا اس بھوریا کی جھوپڑی کو توڑ ڈالو، راستے سے ہٹا ڈالو. چنانچہ ہٹا دیے گئے. بادشاہ کی سواری پار لگ گئی. جب شام کے وقت بڑھیا آتی ہے اور وہ اپنے جھوپڑی کو وہ زمین پر تنکے کی طرح بکھرے ہوئے پاتی ہے تو زاروں قطار رونے لگتی ہے، یہ کہہ کر کہ میں بوڑھی آدمی، میں کمزور آدمی، یہ رات کا وقت ہے اور اب میں رات کیسے گزاروں گی. زاروں قطار روتے ہوئے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی ہے بلکہ اپنے رب سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو سب کا خدا ہے اور سب کا پالنہار ہے. اے اللہ، میری جھوپڑی کو اس بادشاہ نے اپنے سائی حکومت کے غرور میں توڑ ڈالا ہے. اے میرے مولا، میں تو نہیں تھی لیکن تو تھا، میں کمزور تھی لیکن تو طاقتور تھا. اور وہ بڑھیا زار قطار رو رہی ہے اور اپنے رب سے فریاد کر رہی ہے. مولانا نے آگے بیان کیا ہے، اس کے بعد حالات اس طرح بدل گئے کہ اس بادشاہ کا اقتدار زوال پذیر ہو گیا. اس لیے یہ اگر لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، آپ جیسے ہونہاروں، نوجوانوں اور بزرگوں کی دعائیں رہیں گی اور تعاون رہے گا اور اللہ سے فریاد رسی رہے گی، یقیناً ہمیں امید نہیں ہے اور یقین ہے اس بات کی، تو آج اگر یہ رات ہے کل صبح ہوگی، آج کمزوری ہے کل طاقت آئے گی. قرآن نے ہمیں اسی بات کو بتایا، ان مع العسر یسرا. سننا ہے میرے پاس اتنا آنسر ہو، فلسطین آزاد ہو گیا تم لوگوں سے. ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آرام ہے. ہمارے مدارس میں ایک کتاب چلتی ہے اصول فقہ کی، نور الالباب، اس میں ایک شعر ہے، اذا استدت بقلب الباب ففکر فی علم نشرا فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح. کہا جب تیری منہ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تو سورہ علم نشرح لکھا پڑھا کرو. اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. تو عسر کے معنی پریشانی کے، یسر کے معنی آرام کے. کہتے ہیں یسر دو ہے اور عسر ایک ہے. اس میں تو انشاءاللہ اسے خوش ہو جاؤ گے. یہ حالات ہیں. در حقیقت اللہ رب العزت ہر زمانے کے مسلمانوں کا امتحان اور جائزہ لیا کرتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ موت اور حیات کو پیدا کر کے درجہ امتحان لینا چاہتا ہے کون بڑھیا عمل کرتا ہے. اس لیے یہ حالات ہیں. حقیقت میں اگر فلسطینی مسلمانوں کا اگر امتحان خون سے ہو رہا ہے، صبر سے ہو رہا ہے، تو باہر کے دنیا کے تمام مسلمانوں کا اور دل کے اندر انسانیت رکھنے والوں کا یہ امتحان ہو رہا ہے کہ یہ شخص کیا کہتا ہے. آیا یہ راضی ہے یا آیا اس کی مخالفت کرنے والا ہے یا اپنے مفاد کے خاطر چپ چاپ رہنے والا ہے. اللہ تو سب کا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں اور نونہالوں، آپ نے بڑا ہی اچھا قدم اٹھایا. دن کے اندر قرآن کی تلاوت کی، رات کے وقت اپنے علماء سے
دینی باتوں کو سن کر دعا کرنے کا اہتمام کرایا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام کر کے صرف آج ہی کی یہ پروگرام تک نہ رکھے، بلکہ آپ اپنے معمولات کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں انشاءاللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی 2 جگہ سے آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اے بچہ مارو تو 2 جگہ سے آیتیں تلاوت کی ہیں۔ شروع میں نے آیت کی ہے من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد و عورت اپنے زندگی کے اندر اچھے اعمال کو داخل کرے گا، بڑھیا اعمال کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں تم ہی مسلمان اور سچے مومن ہو، لہذا ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری زندگی کو پاکیزہ، عمدہ اور بڑھیا بنا دیں گے۔ اور دوسری جگہ کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو انسان ہمارے احکام اور قانون سے منہ موڑے گا تو ہم اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی ڈال دیں گے، بیماری کی شکل میں، بدتمیز اولاد کی شکل میں، برے سماج کی شکل میں، ظالم حکمراں کی شکل میں، غرض یہ کہ جس اعتبار سے تمہیں پریشانی ہو ہم تم کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا کر دیں گے۔ کہا یہ حال تو دنیا کا ہوگا، جب آپ مر کر ہمارے یہاں آئیں گے تو دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ اس میدان محشر میں ہوں گے۔ اس سے بڑے میدان میں ہم تم کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے، یہ سارے انسان بولیں گے لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، پروردگار عالم آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ میاں کہیں گے کہ کل دنیا کی زندگی میں میرے احکام تیرے پاس آئے تھے، علماء کرام واعظ و نصیحت سے بتلا رہے تھے، ائمہ کرام بھی سمجھا رہے تھے، جماعت کے لوگ بھی خوشامد کر کے بتلا رہے تھے، کل تو نے مجھے وہ بلایا تھا، آج میں نے تجھے بلا دیا۔ اس لیے دوستو اگر زندگی کی پاکیزگی اور عمدہ چاہتے ہو تو ہم آپ کے خالق و مالک نے جو سچ مچ نسخہ بتایا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ایمان و عمل کے اپنانے کا، وہ اس کے لیے آپ ابھی سے اپنے اور اپنے سماج، اپنے ملک، اپنے بیوی بال بچوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے جب تم سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ اور سچے پکے مسلمان کا پہلا کام یہ ہے عقائد صحیح ہے، فرائض نماز زندگی میں ہو، فرض روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اور جناب لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں چاہے آپ اپنوں میں کریں یا غیر میں کریں، معاملات کی درستگی ہو، لین دین بڑھیا ہو، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا ہو، چاہے ہمارے پڑوسی مسلمان ہو، چاہے ہمارے پڑوسی ہندو بھائی، سکھ، عیسائی، کوئی اور قوم کا ماننے والا ہو، جو حق ہے اسے ادا کرو۔ اور پھر آپ کی ذمہ دوسروں کو اچھی بات بتانے کے لیے جو موقع ملے اسے بتاؤ۔ یہ ساری چیزیں یہ نیک اعمال میں شمار ہوتے ہیں، ان چیزوں کے لیے آپ تیار رہیں، انشاءاللہ سرخ روئی بلندی خود بخود آ جائے گا۔ دوسرا کام جو میں نے دوسری آیت تلاوت فرمائی ہے
اس میں اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں سے خطاب کیا اور کہ فرمائے او مسلمانوں، اے ایمان والو، اس دھرتی کا دو قومیں شریر قوم ہیں جن کی شرارت کے قصے اور تفصیلی واقعات عزیز گرامی حضرت مولانا مفتی محمد خورشید صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد عطا اللہ صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد خلیل صاحب، ان حضرات نے آپ کے سامنے ان بنے یہود و نصارہ کی خباثت کو جو ان کی شرست میں ہے، جو ان کی فطرت میں ڈالی گئی ہے، ان کے ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس سے بچنے کے لیے ہمارے آپ کے خالق نے ایک سورہ فاتحہ میں اشارتاً بتایا اور پھر قرآن کی دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ بتایا۔ یہ سورہ فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اس سورت کا نام 7 ہے، ان میں سے ایک نام سورت دعا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر دعا مانگنے کے طریقے بتائے اور دعا میں کیا مانگنا ہے وہ چیز بتلائے۔ کہا کیا مانگنا ہے تو کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم مانگنا ہے، اس لیے کہ جس کو ہدایت ملے گی صراط مستقیم کی وہی کامیاب ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو اپنے رب کی ہدایت پر ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس سورہ فاتحہ میں کہا کہ ہدایت مانگو، اور پھر اس ہدایت کی جو تفصیل کیا ہے کہ وہ راستہ جس کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، جیسے کہ علماء ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، ان کے راستے، اور پھر فرمایا کہ وہ راستے نہیں جس کے اوپر تیرا غضب ہوا، جیسے یہودی، وہ راستے نہیں جو رائے راست سے بھٹک گئے یعنی عیسائی۔ گویا اللہ رب العزت اپنے ماننے والے کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اشارتاً کہا جا رہا ہے کہ ان دو قوموں سے دوستی نہ کرنا، ان دو قوموں سے ہمیشہ دور رہنا۔ باقی صراحت کے ساتھ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، ان یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنا۔ اگر تم کو دوستی کرنی ہے تو اپنے ماننے والوں کی، اپنے مسلمانوں کی دوستی کرنا۔ اب دوستی کا معنی کیا بھائی؟ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چاہت کے مطابق کوئی بات کرنا اور ان کے چاہت کے مطابق کام کرنا، اسی کا نام تو دوستی ہے۔ اگر آدمی کی چاہت کے خلاف بات ہو جائے، کام ہو جائے، تو پھر اس سے دشمنی ہو جاتی ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ سے تم کبھی دوستی نہیں کرنا، اور دوستی کا مطلب ہے اس کے کلچر کو نہیں اپنانا، ان کے تہذیب کو نہیں اپنانا، ان کے معاملات کرنے کے طریقے کو نہیں اپنانا، اس کے زندگی گزارنے کے لیے جو طور طریقے ہیں، مکان کی شکل میں، لباس کی شکل میں، اور گفت و شنود کی شکل میں، شادی بیاہ کی شکل میں، بہرحال ان یہود و نصارہ کی طرح نہیں کرنا۔ آج غور کرو، ساری دنیا میں غریب بیچارے تو بچ بھی جاتے ہیں، یہ پیسے والے تو اور بھی نہیں بچتے، اور بھی نہیں بچتے۔ آج جس کا نتیجہ ہے ہم اپنے بچوں کو جہاں تعلیم دینے کے لیے بھیجتے ہیں، وہاں تو در حقیقت میں اسلامی کوئی تعلیم تہذیب نہیں بتاتی، وہ اپنے مذہب کی تہذیب بتاتے ہیں۔ آج ہمارے بچے، ہمارے بڑے برار ان کی تہذیبوں کو اپناتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ آج لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے، پیدائش، یوم پیدائش مناتے ہیں، اور پھر اس پیدائش منانے میں وہی طریقے اپنائے جاتے ہیں جو عیسائیوں نے کہا، ہو ول کر دا کیک کون کاٹے گا، موم بتی کون جلائے گا، اس طرح خرافات کرتے ہیں۔ ایک طرف تو اللہ نے کہا کہ مسلمانوں
تم کو یہود و نصارہ کی تہذیب نہیں اپنانی ہے، اس سے دوستی نہیں گاٹنی ہے۔ آج ہم مکان بھی بناتے ہیں تو اسی کی طرز نگار لیتے ہیں، لباس بھی پہنتے ہیں اسی کے طور طریقے پر ہیں، بولنے کا ایکٹنگ کرنے کا طور طریقے بھی اسی میں اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو پھر آپ جانتے ہیں اللہ میاں کا ایک ضابطہ ہے کہ جو مسلمان جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی کے حوالے کر دیا۔ فارسی میں ایک جملہ آتا ہے، خود کردہ لا علاج نیز، اپنے کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم کو واقعتاً درد ہے اور ان دو قوموں سے نفرت ہے اس کے ظلم کی بنیاد پر، تو یقیناً ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے بلکہ اس کے طور طریقے کا بائیکاٹ کریں گے، ان کے معاش کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو کم از کم دو کام تو کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب جو ہماری پچھلی زندگی میں جو ہو چکی، اب انشاءاللہ آئندہ زندگی میں ہم اپنے ایمان والے کی تہذیب کو اپنائیں گے۔ کیا ڈاکٹر بننا کوئی جرم نہیں، انگلش بولنا کوئی عیب کی بات نہیں، میتھمیٹکس پڑھنا کوئی خراب نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اسلامی تہذیب میں رہ کر کریں گے، اسلامی کاموں کو کرتے ہوئے کریں گے۔ ضروری نہیں کہ ہم ڈانس کریں تبھی ہم کو انگلش میں مہارت آئے گی، ہم نماز کو چھوڑیں اور پھر کبھی ہماری عزت ہوگی نہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ لوگ عزت اور غلبہ ڈھونڈتے ہو، یہ تو عزت و غلبہ تم کو اللہ کے کام میں ملے گا، رسول کے کام میں ملے گا اور مسلمانوں کے مدد میں کام ملے گا۔ اس لیے اس کو تو بہرحال جو ہو گیا اپنے لیے اپنے بچوں سے کریں گے۔ اور دوسری جو آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں کم سے کم اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے، اپنے ملک کے بنے ہوئے جو سامان ہیں ہم اسے خریدیں گے۔ جب اس کے ہم اپنے ملک کے خریدیں گے تو ہمارے ملک کی ترقی ہوگی، ہمارے ملک کے رہنے والے ہم دیش بھائی اس پیسے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ہم اسرائیل کے بنے ہوئے سامان کو باوجود کہ اوروں کے مقابلے میں خوب اچھا، خوب بڑھیا ہے، اگر ہم اسے وقتی اچھے ہونے کی بنیاد پر لے لیتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے ان مظلوم مسلمانوں کو جو تہہ تیگ کیا جا رہا اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو شہید کر رہا، تو حقیقت میں ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ مسلمانوں اچھے کام کا ساتھ دو، غلط کام کا ساتھ مت دو۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سینے میں درد ہے، کڑن ہے، تو جہاں ہم روزانہ انشاءاللہ قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر ہم دعا کریں گے الگ سے، تو ساتھ ہی ساتھ ہم ان یہود و نصارہ کی تہذیب سے بیزاری اختیار کریں گے اور ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ۔ آواز میں دم نہیں ہے، انشاءاللہ اب لگتا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کو در حقیقت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کا مصداق بن رہے ہیں کہ اگر آپ کو بولنا نہیں آ رہا، جو بولنے والے ہیں اسے بلوا رہے ہیں کہ ہم آپ اسے سوزا میں بھی حق بات کہیں گے، ہم آپ اسے سوزا میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے، ہم آپ اسے سوزا میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں۔ یہ آپ اس کی مثال پیش کر رہے ہو۔ بڑے بڑے لوگ چپ ہیں، لیکن آپ چھوٹی زبان سے بڑی بات بلوا رہے ہیں اور چھوٹے قدم سے بڑے قدم کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے بس میں جتنا ہے کم از کم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔
یہ بڑی بات ہے، اور یہ بڑی بات ہی سے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ظلم کا یہ بادل پھٹے گا، اللہ ہدایت کے فیصلے کرے گا، یا اس کو دنیا سے ناپید ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی فرعون نے بھی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنے زمانے میں حاملہ عورت کے حمل کو ضائع کیا، معصوم بچوں کو قتل کیا، لیکن جب اس کے لیے ڈوبنا مقدر تھا تو اس بحر کلثوم میں فرعون ڈوبا ہے۔ اسی کو کسی نے کہا کہ یوں قتل سے بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یہ اسرائیل اگر واقعتاً لے کے ترقی کرنا چاہ رہا تھا تو علم کے راستے سے آتا، نہیں ہے کہ نہتے معصوم بوڑھے بچوں اور عورتوں پر یہ ظلم کرتا۔ جس طرح یہ فرعون بحر کلثوم میں ڈوبا ہے، انشاءاللہ یہ خشکی میں ڈوب کر کے مرے گا انشاءاللہ۔ بس یہی چند باتیں تھی جو حسن گزار کیا ہے۔ میں ان پروگرام کے ذمہ داروں سے، نوجوانوں سے، نونہالوں سے انہیں دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے اس قربانی کو، اس محنت کو قبول فرمائے اور ساری دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کے لیے ذریعے طور پر سب کو قبول فرمائے۔ آمین۔ کر دے بیٹا، آپ حضرات صبح میں قرآن بھی پڑھے ہیں اور اس وقت بھی قرآن پڑھ لیجئے۔ مفتی خورشید صاحب ابھی دعا کریں۔ اللہ صاحب آپ حضرات 3 مرتبہ درود شریف میں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ درود شریف۔